اور یہ سب کیوں؟ کہ باہر کے ماحول اور بازار کے ماحول کی وجہ سے. ایک ہی راستہ امت کی تعلیم تربیت کا، مسجد کا ماحول، اور دوسرا بگڑنے کا ایک واحد راستہ بازار کا ماحول. یہ دونوں میں ضد ہے. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد کو احب البلاد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں ہر وقت وہ اعمال ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہیں، اور بازار یہ اللہ کے غضب کا کیوں ذریعہ ہیں؟ اس لیے کہ وہاں ہر وقت اللہ کے ناراضگی کے اسباب پائے جاتے ہیں. وہیں جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، وعدہ خلافی وہی ہوتا ہے، امانت کی خلاف ورزی وہیں پر ہوتی ہے، امانت میں خیانت وہیں کرتے ہیں، اور بیع و شراء کے اندر غبن اور جھوٹ اور دھوکہ دڑی اور غش اور لین دین کے اندر یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں معاشرے کی، معاملات کی، بڑے اہتمام سے علامہ نووی نے اس حدیث کے نیچے لکھا ہے. منکرات کا ماحول اور اڈا ہی ہے بازار کا ماحول. اس لیے جو آدمی جتنا وہاں بیٹھے گا وہ اس جگہ کی طرح وہ خود بھی اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتا چلا جائے گا، اور جو آدمی جتنا مسجد کے اعمال کا پابند ہو جائے گا وہ اس مسجد کی طرح، مسجد کے اس ٹکڑے کی طرح اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا چلے گا. کوئی راستہ نہیں. جگہ 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 سراحت کی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد کی اہمیت پر عظمت. طفیل بن عمرو دوسی اتنے متاثر ہو گئے کفار مکہ کی بات سن کر کہ اپنے کان میں روئی رکھ کر کے آئے کہ ان کی بات تو سننی ہی نہیں ہے. آج بھی امت کا بہت بڑا طبقہ، اللہ معاف فرمائے کہ اتنا بڑا طبقہ امت کا ہے وہ دین کی باتیں سننے سے بیزار، وہ سننا بھی نہیں چاہتا. ساری باتیں سنیں گے، دین کی بات نہیں سننا چاہتا، اللہ کے رسول کی باتیں نہیں سننا. ابھی ایک جماعت گئی یہیں پر، قریب کا علاقہ ہے، مستورات کی جماعت گئی، ان کو کھلایا پلایا ہماری جماعتوں نے، خوب خرچ کیا. تو وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے دسترخوان میں ہماری مستورات کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے، لیکن وہ کہتی تھی یہ بیان اور یہ قال اللہ قال رسول اور تعلیم کے حلقوں میں مت بٹھایا کرو، یہ بات یہ ہمیں نہیں لگتی، مناسب نہیں یہ بات. ایسا اندر سے انکار ہے، اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے اندر سے آمادہ نہیں. لیکن جیسے مسجد میں قدم رکھا طفیل بن عمرو دوسی فوراً ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، ان کی بات سننے میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے، بات سننی چاہیے. اگر بات حق ہے تو قبول کریں، اگر حق نہیں، صحیح نہیں ہے تو اسے رد کر دیں. یہ شخص ہیں کہ وہ ابھی تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کان میں روئی رکھے ہوئے ہیں، اور یہی وہ طفیل بن عمرو دوسی ہیں کہ جن کی انفرادی دعوت کی وجہ سے 80 گھرانے ان کے خاندان کے دین میں داخل ہوئے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے. ہماری صرف اتنی محنت ہے کہ 100% مسجد کے اطراف میں رہنے والے، امیر ہو، غریب ہو، اپائش ہو، معذورین ہو، اور جوان ہو، بوڑھے ہوں، مزدور ہو، کاشتکار ہو، جس قسم کے لوگ ہوں، جس خیالات کے اندر بھی ہوں، لیکن کسی فرد کسی بھی طبقے کے درمیان امتیاز اور تفریق کیے بغیر ہر ایک پر ایسی محنت کہ وہ کسی طرح مسجد میں آئے، خوشامدیں کر کے اسے مسجد میں لے جائے. حضرات صحابہ کے سارے گشتوں کا یہ سارا خلاصہ تھا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، بلکہ امام بخاری علیہ الرحمن عنوان قائم کیا الایمان یزید و ینقص. امام مسلم نے بھی یہی المنہاج کے اندر یہی عنوان قائم کیا، یہ عنوان قائم ہے. باب کون الامر بالمعروف والنهي عن المنکر من الایمان وان الایمان یزید و ینقص وان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان. یہ تین عنوان قائم ہے. امر بالمعروف نہیں عن المنکر ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان میں سے، اور امر بالمعروف اور ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر یہ دونوں بنیادی واجبات میں سے، فرائض میں سے. عنوان قائم کیا علامہ نووی رحمۃ اللہ، یہ فرائض میں سے، واجبات میں سے، اور اس کا ایمان سے گہرا تعلق. یہ سارے جو گشت ہیں یہ ملاقاتوں کا سلسلہ، یہ ایمان کے ترقی کا عین سبب ہے. اس لیے علامہ ابن القیم جوزی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس طرح ایمان ہر فرد کے ذمے فرض عین ہے، 24 گھنٹے ہر لمحے، اور وہ ہر مسلمان کا اپنے قلب کا عمل ہے، اور اس ایمان کے فریضے میں کوئی کسی کا بدل نہیں بن سکتا. اسی طرح اس ایمان کی ترقی اور اس ایمان کی دعوت کے سلسلے میں ہجرت اور جہاد بھی فرض عین ہے، اور ہر ایک کے ذمے ہے، اور اس میں کوئی کسی کا بدل نہیں بن سکتا. زاد المعاد فی حدیث خیر العباد میں لکھا ہوا، جس طرح ایمان فرض اس کی نسبت پر جہاد اور ہجرت فرض ہے، اس کے بغیر نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ گشتوں کا کیا حکم ہے؟ آپ یہ دیکھ لو، ان گشتوں کے ذریعے سے آپ خود اپنے ایمان میں ترقی محسوس کر رہے ہیں، آپ خود فیصلہ لگاؤ.
اور ان گشتوں اور ملاقاتوں کے ذریعے سے منکرات کے ماحول سے امت کے طبقات نکل رہے ہیں اور نکل کر معروفات پر آ رہے ہیں، نیکیوں پر آ رہے ہیں، ان کے معاملات اور معاشرے، ان کے عقائد اچھے ہو رہے ہیں، توحید رسالت اور آخرت کے اعتبار سے پختہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ خود فیصلہ کریں اس کا کیا درجہ ہو رہا ہے. امام بخاری نے تو صاف فیصلہ کر دیا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے، اور ایمان کے بڑھنے کا یقینی سبب حد معاد والا عمل پیش کر دیا کہ وہ لوگوں کو دعوت دے کر مزید لاتے تھے، کہتے آؤ بیٹھو ہم اللہ کے تذکرے کریں تاکہ ایمان بڑھ جائے. یعنی امام بخاری نے ثابت کر دیا ایمان بڑھتا ہے، اور بڑھنے کا یقینی سبب اللہ کے بندوں کو دعوت دے کر اللہ کے گھر میں لے کر آ کر کے اللہ کی بڑائی بولو. آپ کے پاس اس کا کوئی بدل عمل موجود ہے، آپ ہمیں پیش کر دیجیے. آپ کے پاس اس کے بدلے میں کوئی عمل ایسا موجود ہے جس سے امت کا عام طبقہ منکرات سے نکلے اور ان کے دل کے اندر سے غلط عقائد اور ان کے اندر سے برائی، معاشرے کی اخلاق کی برائیاں ختم ہو اور وہ صحیح عقیدے پر، رسالت پر، آخرت پر، معاملات پر، معاشرے کے اعتبار سے پختہ کار. آپ کے پاس کوئی عمل ہے تو آپ پیش کریے. جو حکم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے وہی حکم اس عمل کا ہوگا جو اس امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اس کے نتیجے میں ایمان کے پختگی کا ذریعہ بن رہا ہے، وہی حکم اس کا لگے گا. کوئی عام امتی ہے اور اس کے پاس ایمان میں ترقی، ایمان میں پختگی اور اپنے عقائد کو درست کرنے اور اپنے عبادات اور معاشرے کے اعتبار سے اصلاح کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے، تو یہی عمل علماء نے لکھا ہے اس کے ذمہ فرض ہو جائے گا. یہ گشت کرتا رہے، ملاقاتیں کرتا رہے اور مسجد کے اندر ایمان اعمال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہے تاکہ ایمان میں ترقی کرتا رہے. اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں. اس لیے بہت بنیادی ذمہ داری ان گشتوں کو، ان ملاقاتوں کو صرف گشت اور ملاقات کہہ کے چھوڑنا نہیں، یہ بعینہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کی ادائیگی کا ایک مستقل شکل ہے، مسنون شکل. ایک کے پاس جانا خوشامد کر کے لے کر کے، اپنے دین پر استقامت سے لے کر کے پوری امت کے صحیح سنت شریعت پر آنے کا یہ واحد راستہ گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے صاحب لے کر کے. اس لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی، ان قلوبنا اشد تقلبا من القدر اذا استجمعت غلیانها، کہ ہم یہ کیوں گشت کر رہے ہیں؟ ایمان والے ایمان والوں پر گشت کر رہے ہیں، صحابہ پر گشت کر کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے صاف بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دل ہے نا بہت تیزی سے پلٹتا ہے، چاہے وہ صحابہ کا دل ہو چاہے ولی کا دل ہو، دلوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دل پلٹتے ہیں بس، اس لیے اس کا نام قلب رکھا گیا. انہوں نے قاعدہ کلیہ کے طور پر بتایا یہ قلبوں کا حال، یہ دلوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس ہانڈی سے زیادہ تیزی سے پلٹ جاتے ہیں جس کے اندر کی چیزیں بڑی تیزی سے پلٹا کرتی ہیں آخری ابال کے وقت. کہ اگر وہ مزید فرشتوں کے ماحول، ایمان اور یقین کے حلقوں میں، اعمال کے ماحول میں، تو پھر نیکیوں کی طرف تیزی سے اس کی طبیعت چلتی ہے، اس کا دل چلنے لگتا ہے. اس کے برعکس اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے مسجد سے باہر نکل کے چلے گیا اور بازار کے ماحول میں بیٹھ گیا تو اتنی دیر میں اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اس کو برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں اچھی لگنے لگتی، برائیاں کرنے لگ جاتا ہے، سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے. آپ ایک واقعے سے اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا اور بہت عبادت گزار، حضرت عمر کا بڑا چہیتا تھا اور ہر وقت مسجد میں رہتا تھا. مسجد سے باہر صرف اپنے والدین کی خدمت کے لیے نکلا کرتا. خیر القرون کا زمانہ، حضرت عمر جیسا زمانہ، اور مسجد سے اتنا لگاؤ رکھنے والا، اور وہ صرف اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے جاتا. وہ ماں باپ کی خدمت میں جب جاتا تھا راستے میں ایک بدکار عورت کا مکان پڑتا تھا، وہ اس نوجوان کو بہکاتی رہتی تھی. ایک مرتبہ بس چلتے چلتے وہ بہکا رہی. اس کا یہ اثر تھا کہ ایک مرتبہ وہ نوجوان اتنا جو ہے اس کی بات پر آ گیا کہ وہ عورت آگے آگے اور وہ نوجوان پیچھے پیچھے، اور وہ عورت اپنے گھر میں داخل ہو چکی اور وہ نوجوان بھی گھر میں داخل ہو گیا. آپ سوچئے، سر سوچئے، خیر القرون کا زمانہ، مسجد میں ہر وقت پڑا رہنے والا جوان، حضرت عمر کے ماتحتی میں، ان کی نگرانی میں اس کی تربیت ہو رہی. اور گزرتے گزرتے ایک خاتون کی اس تھوڑے سے وسوسے کوشش کے نتیجے میں اس کا دل پلٹ گیا. کہتا ہے کہ وہ داخل ہوا، اس کو ایک دم سے ایک آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ آیت اسے یاد آئی، بے ہوش ہو گیا. متقی لوگ وہ ہیں کہ جب شیطان ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، انہیں گمراہ کرنے کی کوششیں کرتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایک دم سے ان کے اندر کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، انہیں بصیرت مل جاتی اور ان کی ان گناہوں سے حفاظت ہو جاتی. وہ آیت اسے یاد آئی، وہ بے ہوش ہو گیا. عورت گھبرا گئی، اپنے باندی کے سہارے سے اس نوجوان کو لے جا کے اس کے گھر کے دروازے پہ چھوڑ کے راتوں رات واپس آئی.
اب گھر والے پریشان، گھر سے باہر نکلے اسے تلاش کرنے کے لیے، دیکھا بیٹا تو دروازے پہ پڑا ہوا، اسے اندر لے گئے، بہت دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کیا گزری؟ اس نے شرماتے ہوئے سارا واقعہ سنا ہے۔ تو باپ نے پوچھا وہ کون سی آیت تھی جس کی یاد آنے پہ تجھے بے ہوش؟ اس نے وہ آیت پڑھی، پھر بے ہوش ہو گئے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ آیت پڑھی فوراً بے ہوش ہو گئے۔ اس مرتبہ اتنا لمبا بے ہوش کہ اسی میں اس کی جان پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ خیر کی حالت میں اس کے اللہ کے ڈر اور خوف کی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ اور انہوں نے دیکھا رات کا وقت ہے، معمولی درجے کا ایک آدمی ہے کوئی، اس لیے حضرت عمر کو کیا تکلیف دینی ہے، راتوں رات اس کو غسلہ کے کفنا کر کے نماز جنازہ پڑھ کے دفن بھی کر آگے۔ حضرت عمر کو صبح خبر ملی تو حضرت عمر قبر میں پہنچ گئے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور پہنچ کر کے وہاں یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں اللہ کے سامنے حضوری اور پیشی کا ڈر اور خوف رہتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے 2 جنتوں کے وعدے ہیں۔ یہ آیت پڑھ رہے اور قبر کے اندر سے جوان جواب دے رہا ہے، امیر المومنین اللہ نے وہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی۔ باپ اندازہ لگا، سارے فتنوں سے تحفظ کا راستہ مسجد والا راستہ، مسجد کے اعمال والا۔ اب جو شخص ایسا خیر القرون میں زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے میں پرورش پانے والا، مسجد کے اندر پرورش پانے والا، بازار سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن بازار کے ماحول جن گھروں میں اور گلیوں میں رہتے، وہاں سے گزرتے ہوئے ذرا سی محنت پر وہ بچہ ادھر سے ادھر ہو گیا، تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ جو مسجد آتا ہی نہیں، ہر وقت بازار میں منکرات کے اور شیاطین کے اڈوں میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے ایمان اور عقیدے کا کیا حال بنے گا آپ سوچ لو۔ اور ایسی قوم پر کتنی محنت کی ضرورت، اور ہم بیٹھے ہوئے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مشورے کر رہے اور اختلاف کر رہے بیٹھے ہوئے، کیا ضرورت ہے مسجد میں لانے کی؟ یہاں تک سوال اٹھ رہا۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ ہمارے سامنے سیرت نہیں، ہم نے طے کرا ہوا ہے کہ سارا کام ہمارے اپنے رائے کے مطابق کرنے کا کوئی نہیں۔ اس لیے ہر فرد امت کو مسجد کے اندر لا، یہ آپ کا مستقل معمول۔ اور پھر مسجدوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، ایمان کے حلقے آپ اپنی ذات سے لگا، پورے مجمع کو رکھ کر آپ ایمان کے حلقے لے رہے ہیں، اور پورے مجمع کو رکھ کر آپ علم کے حلقے قائم فرما رہے ہیں۔ ایک وقت قبیلہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے ان کی ایمان کی علامتیں معلوم فرمائی، انہوں نے بڑے اطمینان سے 15 علامتیں بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ ایمان کی یہ 15 علامتیں انتہائی ناقص ہیں اور یہ ناکافی ہیں جب تک اس کے ساتھ 5 اور ایمانی علامتیں شامل کر کے اسے مکمل نہیں کریں۔ اللہ کے نبی نے 5 علامتوں کی اور تعلیم دی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک قبیلے قوم کے 7 لوگوں کے درمیان ایمان کے حلقوں کے نمونے۔ ایک بڑے میاں اللہ کے نبی بیٹھے مسجد کے اندر تشریف فرمائے اور آ کے پوچھ لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد کے اندر وہ جنت میں ہم نے سنا ہے کہ ایک درخت ہوگا جس سے جنتیوں کو تکلیف پہنچے، بیری کا درخت ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی صدری مخدود، بیخار کی بیریوں میں وہ جنتی لوگوں، وہ کانٹے کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کانٹے لگاتا ہے وہ اپنی قدرت سے ہر کانٹے کے بدلے پھل لگاتا ہے، اور ہر پھل کے اندر 70 ذائقے، ہر ذائقہ دوسرے ذائقے سے جدا ہو۔ یہ ایمان کے مذاکرے، یعنی جنت اور جنت کے، درخت اور درخت کے، ایک ایک پھل کے تذکرے، کانٹوں کے تذکرے۔ انہوں نے کہا اس کا سایہ کیسا ہوگا؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا ایک کوا 1 مہینے تک اڑتا رہے تب بھی اس درخت کے سائے کے منتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا اس درخت کا تنا کتنا وسیع کتنا چوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک جوان اونٹ جوانی کی حالت میں چلنا شروع کرے، چلتے چلتے ہی بڑھاپا شروع ہو جائے اور بڑھاپے کی حالت میں چلتے چلتے موت کے قریب اس کی ساری ہڈیاں گل کے گر جائے، صرف ہنسلی کی ہڈی باقی رہ جائے، اتنا تسلسل کے ساتھ چل کر بھی وہ اس درخت ایک تنے کا ایک چکر کاٹنے سے عاجز۔ ایمانیت کے تذکرے مسجد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کو لے کر آپ فرمائے، اور ہمارے ساتھی پوچھتے مسجد میں بیٹھ کے کرنا کیا؟ کتنی دیر آپ گھنٹے لگایا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوئے ممبر پر، اور آپ نے قیامت تک جو قیامت کی علامتیں آنے والی اور جو فتنے آنے والے اور جو اس کا علاج ہے وہ آپ بیان کرتے جا رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ ہمارے ساتھی وقت پوچھ رہے کتنی دیر کرنا، اور تعلیم بہت دیر ہو گئی، اور تعلیم کرے کہ نہیں؟ ہم اللہ کے راستے میں اگر جائیں اور ہماری تعلیم ہو گئی، اس کے بعد مسجد وار جماعت تعلیم کرنے بیٹھے تو ہمیں بیٹھنا چاہیے نہیں بیٹھنا چاہیے؟ ایسے سارے سوالات ہوتے۔ ظہر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی، پھر دوبارہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، پھر آپ نے حدیث بیان شروع فرمائی یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ راوی کہتے
عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ نیچے تشریف لائے اور پڑھا کر دوبارہ آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور مغرب تک آپ آخرت کے اور قیامت کی ساری علامتیں اور جتنے فتنے اور اس کے بچنے کے اسباب اور اعمال بیان کر، یہاں تک کہ مغرب کے وقت آپ کی مجلس پوری ہو، فجر سے لے کے مغرب تک تسلسل کے ساتھ، صرف بیچ میں وقفہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے سنت ہو۔ مسلم شریف کی روایت۔ یہ دن کا حال تھا مسجد النبوی کے اندر، رات کا کیا حال تھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلم شریف ہی کی روایت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد میں فارغ ہوا تو ایک صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے دیکھا تو حضرت عمر فاروق، اور کہنے لگے چلو بیٹھے ایمان کے علم کے حلقے لگا، حلال حرام کے تذکرے کر۔ یہ علماء کے لیے بڑی عبرت کا مقام ہے، کبار صحابہ علماء صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے آپس میں حلال حرام کے مذاکرے کرتے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے شروع کیا مذاکرہ اور مذاکرے کرتے رہے اور دیکھا فجر کی اذان ہو گئی۔ رات بھر مسجد النبوی میں حضرت عمر اور ابو موسیٰ اشعری جیسے اتنے اونچے جلیل القدر صاحب مسجدوں کے اندر یہ سیکھنے سکھانے کا، اس لیے علماء سے درخواست کی جاتی ہے کہ علماء کرام اپنی تدریس، تصنیف اور تعلیم اور جتنی بھی دینی خدمات انجام دے رہے ہیں سر آنکھوں پر ہے، اس کی افادیت کا کسی قسم کا کوئی انکار نہیں ہے اور اس کی کوئی تردید نہیں، کوئی تنقیص نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سے بہت مؤدبانہ درخواست، تمام قسم کی خدمات کے ساتھ ساتھ عین اللہ کی نبی کی سنت سمجھ کے مسجد کو تھوڑا قیمتی وقت آپ فارغ کریں، امت کے عام طبقے کو اپنے علم کے ذریعے استفادے کا آپ موقع اور راستہ کھولیں، ان کے لیے دروازے کھولیں۔ یہی بخاری ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اسی بخاری میں ہی اس لیے مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے، مولانا یوسف رحمۃ ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ الحدیث بخاری کا درس چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھ کر اتحیات کی تعلیم دیں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ ضرور گزارش کریں گے کہ جتنی اہمیت اور عظمت ہمارے دل کے اندر بخاری شریف کی درس کی ہوا کرتی ہے، وہی عظمت اور وہی اہمیت ہمارے دل کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر ایک عام انسان کو اتحیات کی تعلیم دینے کی ہونی چاہیے۔ ہم یہ درخواست کرتے ہیں آپ سے، آپ تفریق نہ کریں، فرق نہ کریں، کیونکہ جو بخاری آپ پڑھا رہے ہیں اسی میں روایت موجود، جو مسلم آپ پڑھا رہے ہیں اسی میں وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بیٹھ کے ایک عام سے عام آدمیوں کو اتحیات کی تعلیم دیں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عمر اپنے خلافت کے زمانے میں ممبر پہ بیٹھ کر کے عام آدمی آ رہے، نئے نئے لوگ آ رہے ہیں، انہیں وہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، جا رہے تو انہیں اتحیات کی تعلیم دے رہے ممبر پہ بیٹھ کر کے۔ تو ایمان کے حلقے اور علم کے حلقے یہ دو بنیادی چیزیں، ان دونوں کا تعلق مسجد سے۔ امت کی جہالت کا واحد راستہ اور علاج امت کے عام طبقے کا، دیکھیے ہمارے پاس جو بالغین اور طالبین ہیں ان کی تعلیم کا 100% انتظام ہے، اور جو غیر بالغین اور طالبین بچے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام ہے، لیکن جو بالغین مکلفین غیر طالبین جو 99% امت کا، ان کی تعلیم اور تربیت کا کوئی نظام ہمارے پاس نہیں، کوئی نظام ہمارے پاس نہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے اس بات کو لکھا، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اہتمام سے لکھا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے ختم ہوتے ہی جو تعلیم کے سلسلے میں تغیر پیدا ہوا، تبدیلی آئی، وہ یہ کہ تعلیم اور تربیت ان لوگوں کے لیے منحصر ہو کے رہ گئی، اور ان لوگوں کے لیے تعلیم اور تربیت کا سارا بندوبست اور انتظام تھا جو طالب بن کر آتے تھے اور جو بے طلب تھے اور جنہیں اپنے مرض کا سرے سے جو ہے احساس اور شعور نہیں تھا، اور جو اکثری لوگ تھے ان کے تعلیم کا تربیت کا کوئی انتظام باقی نہیں رہا، جبکہ وہی انبیاء کی محنت کی بنیاد اور شروعات تھی، اور وہی ان کی بعثت کا بنیادی مقصد، یعنی بے طلبوں میں جا کے دین کی طلب پیدا ہے۔ یہ ہماری ساری محنت کا خلاصہ ہی ہے، ہماری بہت بنیادی ذمہ داری مساجد کی سطح پر امت کو اپنی صحبتوں کے ذریعے سے تعلیم، مسئلے مسائل بتلانا اور پھر فتوے دینا، اس کا بھی مسنون طریقہ اور مسنون جگہ، اقرب الی سنہ طریقہ وہ مسجد کا ماحول ہے۔ اس کو بتلانے کے لیے امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر ترجمۃ الباب کتاب العلم کے آخر میں قائم کر دیا، باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد، کہ مسجد میں علم کا سیکھنا سکھانا اور مسجد کے اندر فتوے کا لینا دینا، مسجد کے اندر آگے کچھ نہیں بولا، سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، کچھ نہیں بولتے امام بخاری، وہ آپ خود استنباط کرو، باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد۔ مسجد کے اندر سلسلہ تھا، کوئی بھی آتا اور آ کر کے مسجد سے اپنی ضرورت کا علم سیکھ کر کے جا، ایک مچھیرا ہے اور سمندر میں مچھلی پکڑ رہا، دریا میں مچھلی پکڑ رہا، وہ بھی آ کر کے مچھلی سمندر کے پانی، دریا کے پانی کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہا ہے، مجھے نمازی ہوں، نماز پڑھنا ہے، وضو ہے، پینے کی ضرورت ہے، اس دریا کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا هو الطهور ماؤه والحل میتته۔ ایک شکاری ہے، وہ بھی آ کر کے مسئلے معلوم کر رہا ہے، ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی، دو کپڑے ضروری۔ ایک معمولی سا چرواہا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی اونٹ چرانے کی ان کی باری ہوا کرتی تھی،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد النبوی میں آ کر اپنے علم کے لینے اور سیکھنے میں ان کے لیے اونٹ چرانا اور اس معمولی قسم کے اجرت کا کام ان کے لیے مانی نہیں ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے علم سیکھنے کا. آئیے اور سیکھ کر کے جائیے. عقبہ بن عامر فرماتے میں آیا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی حدیثیں سنا رہے ہیں. میں نے کہا بڑی عمدہ روایت ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھے اچھی طریقے سے وضو کر کے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا, اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھے. تو حضرت عمر نے فرمایا اے عقبہ تمہارے آنے میں دیری ہو گئی, تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور سنائی اور وہ اس سے عمدہ روایت. اور یہ روایت یہ کہ جو آدمی وضو کرے اچھی طریقے سے اور پھر یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت اور اختیار ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو. عقبہ بن عامر اونٹ چرا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے جو ہے مجلس میں جا کر صحبت میں رہ کر مسجد کے ماحول میں آ کر کے اپنی بنیادی ضرورت کا علم سیکھ لی. یہ دعا سیکھ لی انہوں نے. وضو کے بعد دعا کون سی پڑھی جاتی ہے؟ یہ بنیادی چیز. یہی آگے سلسلہ حضرات صحابہ کا بھی یہی سلسلہ, تابعین کا یہی سلسلہ, صحبتوں کے ذریعے مسجد کے ماحول میں علم دینا. حضرت اسود فرماتے ہیں, حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے, کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے. ایک صاحب نے آ کر کے پوچھا کہ اس آیت کو کیسے پڑھنا ہے, تو حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت ایسی پڑھتے, فہل من مدکر ایسے پڑھتے, فہل من مدکر نہیں پڑھتے, فہل من مدکر پڑھتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی پڑھتے. ایک ایک آیت ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے اور قرآن سیکھ کر کے جا. کیوں؟ ہر وقت علماء اکرام کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے. اسود بن یزید, علقمہ بن مسعود بڑے کبار تابعین میں ان کا شمار. مسجد کے اندر علمی حلقے لیں. اس لیے یہ سلسلہ دوبارہ زندہ کرنا ہماری آبادی کی محنت کا خلاصہ ہے. ہر شخص آئے اپنی ضرورت کا علم لے کر کے جائے. اس لیے ہر مسجد کو مدرسہ بنانا, مکاتب ان کے اندر قائم کرنا, یہ علماء کرام سے درخواست کی جائے. جس طرح ان کے ذمے نماز پڑھانا اسی طرح ان کے ذمے اس محلے کے اطراف میں رہنے والے چھوٹے بڑے بالغ غیر ہر ایک کو ان کی ضرورت کا علم سکھلانا. یہ نہیں کہہ رہے بڑی بڑی کتابیں اور بڑے بڑے ان کو مسائل, بڑی باریکیاں نہیں, یہ نہیں. بنیادی مسائل ضرورت کا علم ان کو دینا ان کے ذمے فرض ہے. امام غزالی نے صراحت کی اس کی, ان کو منکرات سے روکنا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں حضور نے فرمایا چیز کہ کیا بات ہے, بعض لوگ ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کو علم نہیں سکھلاتے, اپنے پڑوسیوں کو دین کی سمجھ نہیں پیدا کرتے اور دین کے اعتبار سے سمجھدار نہیں بناتے, امر بالمعروف نہیں کرتے, نہی عن المنکر نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے بڑی تنبیہ کے ساتھ یہ بات فرمائی. اس لیے بنیادی درخواست مساجد کے اندر علم کے حلقے قائم, اور جو مسجد میں آ جائے اب 4 لائن کی تشکیل, گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے قائم کرنا. اس لیے کہ ہماری مسجد کی محنت کامل و مکمل اس وقت مانی جائے گی کہ جب مسجد کے اندر 24 گھنٹے اعمال ہو اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اطراف کے ہر گھر کے اندر اعمال دعوت قائم ہو. آپ صرف مسجد کے اعمال سے مطمئن نہیں, ہم مسجد کے اعمال سے مطمئن نہیں جب تک ان مسجدوں کے ذریعے سے خواتین کی تعلیم تربیت کے سارے اعمال گھروں میں زندہ نہ ہو, تب ہمارا کام مکمل ہو. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہماری مسجد میں 100 آدمی جڑتے ہیں مشورے میں, تعلیم میں, ملاقاتوں میں, پہلا گشت اور دوسرا گشت اور مہینے کے 6 روزہ, لیکن خدا کی قسم یہ کام ادھورا اور آدھا ہی مانا جائے گا اگر اس مسجد کے اطراف میں گھروں کی تعلیم نہیں ہو رہی اور اس مسجد کے اطراف میں ہفتواری تعلیم ہفتواری گشت کے طریقے سے ہفتواری گشت کی طرح ہو نہیں رہے اور اس مسجد کے اندر سے مستورات کی جماعت مہینے میں نہیں نکل رہی, تو آپ کا خروج بھی ناقص, آپ کا مقامی کام بھی ناقص, دونوں ہی ناقص. ایمانیات کے حلقے لگے, علم کے حلقے نہیں لگے, تو آپ کا تربیتی تعلیمی نظام ناقص مسجد کے اندر. ساری امت کی ذمہ داری اپنے علماء کو مشغول کرنا, جس طرح مریض اپنے ڈاکٹروں کو مشغول رکھتے, مریض اپنے ڈاکٹروں کو مشغول رکھتے, انجینئروں کو مشغول رکھا جا رہا ہے, ڈاکٹروں کو مشغول رکھا جا رہا ہے, ہم علماء کو مشغول نہیں کرتے. بارہا جانا, بار بار جانا, اہتمام کے ساتھ جانا, مسائل معلوم کرنا, اور دوسرے مسجدوں کے اندر مکاتب قائم کرنا, اور تیسرے مسجدوں کو وقت دینے کی تشکیل کرنا, اور چوتھے اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل. 4 بنیادی تشکیل. اور یہ آبادی کے عمل کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رہے, مسجد ہے تبھی عمل ہوگا, ایسا نہیں. ہمارا مقامی کام مسجدوں پر بھی موقوف نہیں. غیر مانوس علاقوں کے اندر آپ کو جا کر کے
اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اجنبی اور غیر مانوس علاقوں کے اندر زیادہ خرچہ لے کر کے جائیں اور اخلاق کے ذریعے سے انہیں دین کی طرف مائل کریں. اخلاق کے ذریعے کیا کریں؟ ایسے علاقوں میں جا کے دین کی طرف مائل کریں. تو یہ بنیادی کام مسجد کا 24 گھنٹے ہو، دن میں رات میں، اور جتنے بھی طبقے ہیں باہر اطراف میں ان سب پر محنت. جو جب ملے گا اس وقت محنت کی ترتیب قائم کرنا، یہ اصل سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس وقت خانہ کعبہ کے پیچھے کچھ کفار جمع ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے اور وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی بڑے مشغول تھے، لیکن اللہ کے نبی یہ سمجھے کہ شاید اب دین اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں ان کی رائے بن چکی ہے. یہ اللہ کے نبی یقین کر کے سارا کام چھوڑ کے فوراً چلے. اور ہمارا یہ کہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ نہیں، ابھی تو ہمارا وقت 2.5 گھنٹے پورے ہو گئے، اب نہیں کر سکتے. یہ کوئی سلسلہ نہیں ہمارا، یہ ختم کرو آپ سلسلہ. آپ کی محنت کی شروعات اس وقت ہوگی جب آپ اپنا وقت، اپنا مقررہ وقت پورا کر کے آپ واپس جانے لگے. تقاضے آپ کے دنیا کے گھیر لیں، اس وقت اچانک کوئی تقاضا ہے، اب آپ ایک ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اب یہاں سے اصل مجاہدہ شروع، اور اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین پر استقامت اور ان لوگوں کے ہدایت کے فیصلے پر. تو اللہ کے نبی چلے گئے بڑے خوش ہو کر. اب وہاں گئے اور بیٹھے تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہر وقت ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے. پھر شروع ہو گئے، ہمارے آبا و اجداد کو آپ احمق کہتے، آپ اس سے باز آ جائیں. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا ایسا کریے، آپ ہمارے نفع کے لیے کچھ کام کر دیجئے، ہم بات مانیں گے. وہ کیا ہے کہ آپ یہ جو پہاڑ ہیں جنہوں نے ہماری زندگی تنگ کر دی، ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹانے کی آپ اپنے رب سے درخواست کریں اور یہاں پر ندیاں چلائیں اور یہاں پر جھاڑ پودے اور یہ درخت لگوا دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو اس کام کے لیے نہیں آیا. تو کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے رب سے اپنے نفع کی کوئی چیز درخواست کریں، آپ کے لیے حور قصور اور آپ کے لیے درخت اور باغات ندیاں جاری ہو جائیں. آپ نے فرمایا میں تو اس لیے نہیں آیا. تو وہ بھی اٹھ کے چلے، یہ بھی اٹھ کے چلنے. اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات لڑکا بھائی وہ بھی کھڑا ہو کہنے لگا اے بھائی، اگر میری ایک مطالبے کو تقاضے کو آپ پورا کر دو تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار. وہ یہ کہ چھوٹا سا مطالبہ، وہ یہ کہ آپ اپنے رب سے جس کے آپ دعوے کرتے ہیں ان سے درخواست کریں ایک سیڑھی لگے اور سیڑھی زمین سے لے کے آسمان کو چھو رہی اور پھر آپ اس پہ چڑھنا شروع کریں. میں دیکھتا رہوں یہاں تک کہ آپ آسمان میں پہنچ جائیں. پھر آسمان سے جب واپس اترنے لگیں تو آپ کے ساتھ ایک کتاب کھلی بھی ہونی چاہیے اور آپ کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے 4 فرشتے ساتھ میں آنا چاہیے. یہ چھوٹا سا مطالبہ ہے، اگر آپ پورا کر دیتے تو میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں. اور یہ کہا اس نے آگے کہ خدا کی قسم اگر آپ نے یہ مطالبہ پورا کر بھی دیا تب بھی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں آپ کو جو ہے نبی نہیں مان سکتا. میں آپ کو نبی نہیں مان سکتا. یہ اصل بنیادی چیز. کب کون کس وقت بلا رہا، بے چین ہو کر کے پہنچے، بے چین ہو کر کے پہنچے. اس لیے 24 گھنٹے ہمیں مسجد میں نظام چاہیے، تعلیم کا، دعوت کا، ایک ایک فرد کو دعوت دے کر مسجد میں لانا، نمازیں پڑھانا. عمرو بن عبسہ، مسلم شریف کی روایت ہے، عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کی خدمت میں اور آنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا. پھر اس کے بعد عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی اب مجھے نماز پڑھنی ہے. ہاں تو مجھے وضو بھی تو سکھلائی. اللہ کے نبی نے وضو سکھلایا، کس طریقے سے کلی کرنا، کس طرح ناک میں پانی ڈالنا، کس طرح ناک کو جھاڑنا، کس طرح چہرہ دھونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور شروع ہو چکا، کام اتنا پھیل چکا، ایک نئے آدمی کو اللہ کے نبی خود مسجد میں بیٹھ کر وضو سکھلا رہے. یہ عمل ہے. ہم نے تو کام تقسیم کر لیا، ہم پرانے، ہم تو اسٹیج کے ہیں اور بیانات مذاکرے کے، اور یہ ہمارے ساتھی باہر محنت کرنے والے، ہم مشورے والے، اور یہ سب باہر محنت کر کے جماعت بندی کرنے والے. یہ سارا کام تقسیم ہوا پڑا ہوا ہمارے درمیان، کوئی سلسلہ نہیں.